اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی علامات صغریٰ کے ضمن میں آج ہم جس علامت کا بیان کریں گے وہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، اور اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ قیامت کی علامات کے ضمن میں ذکر فرمایا، اور وہ علامت ہے سودی کاروبار کا عام ہونا، سود کا کثرت سے پایا جانا۔ سود ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری دور جب ہوگا قرب قیامت کا تو سود کثرت کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر جو اس پر آپ نے ایک خاص بات ارشاد فرمائی جس کا تعلق قرب قیامت کے ساتھ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے دوروں میں تو سود ہوتا تھا کہ جو سود لیتا تھا یا دیتا تھا اور اس کا کاروبار کرتا تھا وہی سودی اس حکم میں تصور ہوتا تھا، لیکن قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ کوئی شخص بھی اس سے محفوظ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کچھ تو ہوں گے جو براہ راست سود لینے اور دینے میں انوالو ہوں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے جو نہ لینے میں انوالو ہوں گے نہ دینے میں انوالو ہوں گے، مگر وہ بھی کسی نہ کسی طرح سود سے متاثر ہو رہے ہوں گے، ان کو سود کی ہوا لگے گی، ان کو سود کے بخارات پہنچیں گے۔ وضاحت سے آپ نے فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ پھر یہ وہ دور ہوگا کہ ایک شخص پوری جرأت کے ساتھ کوشش کرے گا کہ وہ سود کے کسی معاملے میں اپنے آپ کو نہ ڈالے، سود سے بچے، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا وہ نہیں بچ سکے گا، محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث، کتاب البیوع میں حدیث نمبر 3331 3331، اور امام نسائی نے کتاب التجارات میں بیان کیا حدیث نمبر 4455، اور امام ابن ماجہ نے السنن میں کتاب التجارات حدیث نمبر 2278، اور امام حاکم نے مستدرک میں حدیث نمبر 2162 بیان فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا لا یأتین علی الناس زمان، کہ یقیناً لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا، لا یبقى احد، کوئی ایک ان میں سے نہیں بچے گا، الا اکل الربا، جس نے سود نہ کھایا ہو، یعنی کوئی بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا۔ فَإِن لَمْ يَأْكُلُوهُ، ہاں اگر کوئی ایسا ہوگا جو براہ راست سود نہیں بھی کھاتا، نہیں لیتا، یا اس میں کسی بھی طور ملوث نہیں ہے، أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، تب بھی سود کی ہوا، اور دوسری روایت میں ہے من غبارہ، یا سود کا غبار اس تک ہر صورت پہنچے گا۔ گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ پورا کا پورا نظام سود پر قائم ہوگا، دنیا کا نظام معیشت جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں، جو دنیا کا ہو، پاکستان کا ہو، دنیا کے کسی ملک کا ہو، ایک سٹرکچر شیطانی قوتوں نے ایسا بنا دیا ہے کہ سود کے بغیر نہ کوئی ملک چل سکتا ہے، نہ کوئی ملک چل رہا ہے۔ تو گویا بینک ہیں، باقی جو بھی معاملات ہیں، آپ جتنے بھی ان سے بچیں، آپ کا براہ راست لینا دینا نہ بھی ہو، تب بھی ہم میں سے ہر بندہ اس حدیث کا مصداق ہے کہ وہ سود کا غبار یا سود کا ہوا، سود کی ہوا بہر صورت اس سے پہنچی ہوئی ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سک رہا، چونکہ پورا بینکنگ سسٹم ہی اسی پر قائم ہے، اور ہم میں سے ہر بندہ مجبور ہے، بینک کے اندر اکاؤنٹ، سیلریز اس میں آتی ہیں، کاروبار اس کے ذریعے ہوتے ہیں، اب تو اس کے بغیر سروائیول ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس حدیث کی اس کی صداقت ہے، اور وہ ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص براہ راست نہیں انوالو ہوگا، اور آپ نے فرمایا اگر کوئی چاہے گا بھی صحیح بچنا تو وہ بھی نہیں بچ سکے گا، اگرچہ کہ وہ براہ راست نہ لیتا ہو۔ یعنی یہ ایک پورے کے پورے سودی نظام کے خلاف، نظام کے قیام کا اشارہ تھا جو ہو چکا ہے۔ تو جب اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر ہمیں سنت رسول سے ہی 3 درجے ملتے ہیں کہ پہلی چیز یہ کہ ہم اس کے لیے اپنے ہاتھ سے طاقت سے جد و جہد کریں، یہ جد و جہد ہر ایک کے لیے حسب استطاعت ہے، جو جتنے بڑے منصب پہ اللہ نے بٹھایا اس کی اتنی بڑی ذمہ داری۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اپنی زبان سے لوگوں کو بتائیں کہ یہ غلط کام ہے، پھر اگر اس کا بھی خدا نخواستہ کوئی ڈر ہو اور یہ بھی نہیں کہہ سکے تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر دل میں اس چیز کو برا جانو، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اور قرب قیامت میں معلوم پڑتا ہے کہ ہم اس آخری درجے پہ ہیں، چونکہ نہ ہم عملاً تو اس کے خلاف کچھ کرنے جوگے ہی نہیں ہیں، کر ہی نہیں سکتے، ہاں زبان سے بیان کر سکتے ہیں اور دل میں برا جان سکتے ہیں، یہ 2 چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس سودی غبار سے محفوظ فرمائے۔